والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ساتھ جوائنٹ رکھی ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں، دماغ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح سالم ہاتھ اور پیر دیے ہیں تو تجھے ان ہاتھوں اور پیروں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر اور ہمارے محلے کے اندر ایسے لولوں اور لنگڑوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کا شکر ادا کریں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ذہانت دی ہے کہ جس کے ذریعے تو حق اور باطل، صحیح اور غلط اور فائدہ اور نقصان کو پہچان سکتا ہے تو تجھے اللہ کی دی ہوئی ذہانت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سماج کے اندر ایسے پاگل لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اللہ کی ذہانت کا شکر ادا کریں. لیکن ہماری قسمت ایسی پھوٹی کہ ہم نے ہزاروں لولو لنگڑوں کو دیکھا، لیکن کبھی ہم نے اپنی زبان سے یا دل سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بولنے والی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا، چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر دیے، سوچنے والا دماغ دیا. کبھی ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا ہے. ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ چلنے والی زبان کو بند کر دے، چلنے پھرنے والے ہاتھ پیروں کو روک دے اور سوچنے والے دماغ کو بند کر دے. ہمارے یہاں مشہور ایک بیماری ہے لقوہ پڑ جانا. حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی فرماتے ہیں کہ میرا ایک چاہنے والا آدمی تھا، اس کو ایک رات اچانک لقوہ پڑ گیا تو وہ آدمی کو سورت کی کسی بڑی ہسپتال کے اندر ایڈمٹ کیا گیا. تو شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسپتال کے اندر ٹہل رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہل رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر تالا پڑا ہوا ہے، وہ بول نہیں سکتے تھے. تو میرے ساتھ اشارے کے اندر بات کی اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو حضرت شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، کیا تو نے یہ برا کام کیا تھا؟ بندہ کہے گا نہیں، میں نے یہ سب کام نہیں کیے تھے، میں نے یہ گناہ نہیں کیے تھے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کی زبان پر تالا لگا دوں گا، پھر اس کا ہاتھ بولے گا، پھر اس کے پاؤں بولے گا، پھر اس کی ران بولے گی، پھر اس کے اعضاء بولیں گے، پھر اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے یہ تمام کام کیے تھے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح سالم ہاتھ پیر دیے ہیں تو ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ لولوں لنگڑوں کو دیکھ کر ان ہاتھوں اور پیروں کا شکر ادا کرے اور پاگلوں کو دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی ذہانت کا شکر ادا کرے. اور اگر صحت دی ہے تو بیماروں کو دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی صحت کا شکر ادا کرے. اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے باہر رکھی ہیں، جیسے کہ ہوا اور پانی. خیر یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دی ہیں. اپنے ماننے والوں کو بھی نعمتیں دی ہیں اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی نعمتیں دی ہیں. من چاہی زندگی گزارنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی ہیں اور رب چاہی زندگی گزارنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی ہیں.
اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. وہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نہیں دی، بلکہ جس کو چاہا اس کو اس نعمت سے نوازا، اور جس کو نہیں چاہا اس کو وہ نعمت نہیں دی. وہ بہت بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقول في الدنيا اللہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قیامت قائم نہیں کریں گے جب تک کہ اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یعنی جب تک اس دنیا کے اندر اور اس دھرتی پر ایمان والا باقی رہے گا، اللہ اللہ پکارنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے پورے نظام کو چلاتے رہیں گے. سورج کو اپنے وقت پر نکالتے رہیں گے، چاند کو اپنے وقت پر نکالتے رہیں گے، گرمی کے موسم کو اپنے وقت پر لاتے رہیں گے، سردی کے موسم کو اپنے وقت پر لاتے رہیں گے، زمین سے غلہ اپنے وقت پر اگاتے رہیں گے، اور آسمان سے بارش اپنے وقت پر برساتے رہیں گے. لیکن جب اس دنیا سے ایمان والا ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا اور قیامت قائم کر دے گا. تو میرے دوستو، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر قیمت ہے تو وہ صرف ایمان اور ایمان والے کی قیمت ہے. میرے دوستو، اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے. لیکن آج ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم نے اس ایمان کے پیچھے اپنا کچھ لگایا ہی نہیں ہے. نہ اپنی جان اس ایمان کے پیچھے کھپائی ہے، نہ اپنا مال اس ایمان کے پیچھے لگایا ہے، نہ اپنا وقت اس ایمان کو بنانے کے پیچھے لگایا ہے. اگر ہم نے یہ سب لگایا ہے تو اس دنیا کو کمانے کے لیے اور اس دنیا کے پیچھے لگایا ہے. جب یہ تمام چیزیں اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی اس دنیا کے پیچھے لگائی ہے، تو ہم کو اس دنیا کی قدر و قیمت سمجھ میں آئی ہے. اگر دنیا کا کام ہو، کسی بھی وقت ہو، کسی بھی موسم کے اندر ہو، سردی میں ہو یا گرمی میں، بارش کے موسم میں ہو، صبح ہو یا شام، رات کو یا دن، اگر دنیا کا کوئی کام ہو تو ہم فوراً اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی دین کا کام ہو، ہمارے پاس فراغت ہو، ہمارے پاس فرصت ہو، لیکن اس دین کے کام کرنے کے لیے ہم کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کا کام ہمارے لیے کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے سے سب کچھ لگایا ہے، تو دنیا کی قدر و قیمت ہمیں سمجھ میں آئی ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام چھوڑ دوں گا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، اور اگر یہ کام کر لوں گا تو میرا اتنا فائدہ ہوگا. اور ہم نے اس ایمان کے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز چھوڑ دی تو کیا گناہ ہوگا، اور نماز پڑھ لی تو کیا فائدہ ہوگا. کسی کا حق مار دیا تو کیا نقصان ہوگا، اور کسی کو حق دے دیا تو کیا فائدہ ہوگا. صحابہ کرام نے اس ایمان کے پیچھے محنت کی تھی. صحابہ نے اس ایمان کے پیچھے اپنا سب کچھ کھپا دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ایمان کے پیچھے محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنایا تھا. تو ان کو سب پتہ چلتا تھا کہ اس ایمان کے پیچھے ہی کامیابی ہے، اور اس کاموں کو چھوڑنے سے ہمارا نقصان ہے. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے. مصعب بن عمیر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایمان لانے سے پہلے وہ اتنی نازو نخروں میں پلے ہیں کہ ایک جوڑا پہنتے تو دوسری مرتبہ اس جوڑے کے پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی. لیکن جیسے ہی ایمان کے اندر داخل ہوئے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب ان کے موت کا وقت آیا تو ان کے پاس پورا کفن بھی نہیں تھا. انہوں نے اس ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھا تھا. اگر آج ہم بھی اس ایمان کے پیچھے محنت کریں گے تو ایمان کو محنت کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط بنے گا، اور مضبوط ایمان ہمیں اعمال صالحہ پر کھڑا کرے گا. جب ہم اعمال صالحہ پر آ جائیں گے، نماز کو پابندی سے ادا کرنے والے بن جائیں گے، روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنے والے بن جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اسی طرح حج کرنے والے، کسی کا حق دینے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے، تو ہماری دنیاوی زندگی بھی چین سکون والی بن جائے گی. ہم دنیا کی زندگی کے اندر راحت و آرام سے رہیں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا. تو ہمیں اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس ایمان کو مضبوط بنا کر اعمال صالحہ پر آنا پڑے گا. اور اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے سامنے دعوت التبلیغ کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر جا کر اس دین کے پیچھے اور اس ایمان کو مضبوط بنانے کے پیچھے محنت کریں. اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کے اندر غور کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور مضبوط ایمان ہمیں اعمال صالحہ پر کھڑا کرے گا. تو اس کے لیے بتاؤ، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار؟ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم